يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی سورہ انشقاق ہے. اذا السماء انشقت، اور انشقاق کے معنی پھٹ جانے کے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، اسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اتنا ہی نہیں، آسمان اپنے رب کے سامنے کان لگا کر بیٹھا ہے. آسمان اپنے رب کے سامنے کان لگا کر بیٹھا ہے کہ جیسے اللہ حکم دے کہ اے آسمان تجھے پھٹنا ہے تو میں فوراً پھٹ جاؤں. وحقت، اور وہ اسی لائق ہے. یعنی کہ دیکھیے، ایک آسمان ہو کر بھی اللہ کی فرما برداری اس حد تک وہ کر رہا ہے کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے اپنے کان اپنے رب کی طرف لگا کر رکھے ہیں. وحقت، اور وہ اسی لائق ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. زمین جب اللہ نے بنائی تھی اس وقت بھی پھیلائی تھی، پانی کا اندر سے ایک بلبلا اٹھا تھا اور وہیں سے پھر اللہ نے زمین کو کھینچ کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا. اسی طریقے سے کل محشر کے میدان میں جب اللہ پوری آسمان زمین سب کو ختم کر دیں گے اور دوسری مرتبہ جب اللہ زمین بسائیں گے تو اس زمین کو اللہ محشر کے میدان سے پھیلائیں گے پوری دنیا کے اندر. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، جتنے مردے اس میں دفن ہیں ان تمام مردوں کو باہر ڈال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین یہ حکم ماننے کے لیے بھی اللہ کی طرف کان لگا کر تیار بیٹھی کہ اللہ حکم دے کہ تیرے اندر جتنے مردے دفن ہیں ان کو باہر نکال دے تو وہ زمین اس کے لیے تیار بیٹھی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تیرا کام ہے کوشش کرنا. اس دنیا میں اللہ نے تجھے کوشش کرنے کے لیے بھیجا ہے اپنے رب کے پاس کس طریقے سے پہنچا جائے، رب کے پاس کس طریقے سے پہنچا جائے. دنیا میں انسان پیسہ کمانے کا تو شارٹ کٹ اپناتا ہے لیکن کبھی اپنے رب کے پاس جانے کا شارٹ کٹ نہیں اپناتا. اس لیے فرمایا اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہے. فملاقی، ایک دن آئے گا کہ تو اپنے اللہ سے مل کر رہے گا، اور جب اللہ سے مل کر رہے گا تو کام کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو سمجھ لو کہ اس کا حساب اللہ کے نزدیک آسان ہو گیا، اس کا حساب اللہ کے نزدیک آسان ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آئے گا اور خوشی خوشی سب کو بتائے گا. جیسے دنیا میں رزلٹ آتا ہے تو آدمی کیسے گھر والوں کو خوشی خوشی بتاتا ہے، تو یہ آدمی بھی اپنے گھر والوں کو بتائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں ملا ہے اور اللہ نے آسان کر دیا. اور وہیں پر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے یا بائیں ہاتھ میں ملے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ آدمی تو موت پکارے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ آدمی موت پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس لیے کہ جب دنیا میں رہتا تھا تو دنیا کی زندگی میں خوش تھا،
کبھی اس نے اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے کا راستہ تلاش نہیں کیا. انہ ظن ان لن یحور، اس لیے کہ وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹے گا نہیں. اللہ فرماتے بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے ان تمام کاموں، لہٰذا تمہیں ان کے پاس جانا ہے. چنانچہ یہاں پر ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ انسان کو کیسے اللہ کے پاس پہنچنے کی اور اللہ کا راستہ اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو فرمایا، اے محمد جی لے جب تک تو چاہے، بالآخر موت آنے والی ہے، جس سے تو چاہے دل بستگی پیدا کر لے، ایک دن اس سے جدائی ہونی. دنیا میں چاہے جتنا ہی دل لگا لو، ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. جو چاہے عمل کر لے، ایک دن اس کی ملاقات ہونی. ملاقی، اللہ کے پاس ملاقات کرنی ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو کوشش کرنے والا ہے لیکن اپنی کوشش میں کمزور ہے. جس سے ہو سکے اپنی تمام تر کوشش تو لگا لے، لیکن ایک دن تو تجھے اپنے رب کی قدرت حضور پیش ہونا ہے. اور برائیوں سے بچنے کی تو طاقت چاہے کتنی ہی کر لے، جب تک امر خداوندی اللہ کی توفیق تیرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، تب تک نہ تو نیکی کر سکتا ہے نہ تو برائی سے بچ سکتا ہے. اور پھر جہاں پر حساب کے آسان کرنے کی بات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ قرآن کریم میں تو یا رسول اللہ یوں ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا آسان حساب لے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آسان حساب کا مطلب ہے اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے اللہ کے جو نیک بندے خالی پیشی ہو جائے گی، نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ ان کو چلتا کرے گا. اور جس آدمی سے اللہ حساب لینے پہ آ گیا اس کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں. کیونکہ جو نیک بندے اللہ جانتے ہیں ان کو اللہ ڈپ میں جا کے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ان کو خالی پیشی ہو جائے گی، نامہ اعمال دے کے اللہ روانہ کر دیں گے. اور اگر اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو عائشہ، حضرت صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، کیا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا. محمد رسول اللہ دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، جو بخشے بخشائے ہیں. ارے جن کے لیے تو یہ کائنات سجائی گئی ہے اور انہی کے کہنے سے تو اللہ حساب کتاب شروع کریں گے. وہ نبی اپنے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضور یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ اللہ سے آسان حساب مانگ رہے تو آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا صرف نامہ اعمال پر اللہ نظر ڈال دے، یہی آسان حساب ہے. اے عائشہ جس سے خدا حساب لینے پر آ گیا اس کو سوائے ہلاکتی کے اور کچھ نہیں، وہ ہلاک ہی ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان حساب کے متعلق روایت ہے. اس لیے ہمیں بھی سکھایا گیا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا موقع ملے تو یہ دعا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آپ ہمارے حساب کو آسان بنا دیجیے. اور دعا کرو، اس لیے وضو کے ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کے تمام اعضاء کی دعائیں سکھائی گئی. ہم بچپن میں یاد کرائی تھی استاد نے، جب ان دعاؤں کا ترجمہ اور دعاؤں کا میننگ بھی نہیں آتا تھا تب ہمارے حافظ صاحب نے یاد کرائی تھی ان دعاؤں کو کہ بھی جب وضو کے اندر ہاتھ دھو تو اس کی الگ دعا، ناک میں پانی ڈالو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اے اللہ اس ناک کو جنت کی خوشبو سنگھائیے، جہنم کی بدبو سے حفاظت فرمائیے. چہرہ دھو دے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ اس چہرے کو روشن فرما جس دن بہت سے چہرے سفید اور بہت سے چہرے کالے ہوں. داہنا ہاتھ جب وضو کے اندر دھوئے تو دعا سکھائی اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کو میرے داہنے ہاتھ میں دئیو اور میرے حساب کو آسان بنائیے. بائیں ہاتھ میں دعا سکھائی اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں نہ دئیو اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی نہ دئیو. بعض روایت میں آیا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے نکال کے بائیں ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو نامہ اعمال دیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سر کا مسح کرو تو دعا سکھائی اللہم اذلنی تحت ظل عرشک،
یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ کل قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں رکھیو جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہو۔ اسی طریقے سے کان کا مسح کرو تب بھی دعا سکھائی، اللہم آتنی کتابی۔ گردن کا مسح، اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ داہنا پیر دھو تو دعا سکھائی، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ کل قیامت کے دن صراط مستقیم پل صراط پر سے جب گزر رہے ہو تو میرے پیروں کو ثابت قدم رکھیو، کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں۔ بائیں پیر کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اے اللہ مجھے پاک لوگوں میں سے بنا۔ یہ وضو کے اعضاء کی دعائیں سکھائی تاکہ دو فائدے ہیں اس کے، انسان باتیں وغیرہ نہ کریں، دعاؤں میں دھیان رہیں، اور وضو اس کا وہ پاکیزہ وضو ہو کہ اس کے بعد جب نماز میں آئے تو اس نماز میں خشوع اور خضوع ملے اس کو۔ تو یہ تمام دعاؤں کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، سنو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور اس رات کی جو رات پھیل جاتی ہے۔ شفق کہتے ہیں مغرب سے پہلے جو گلابی کلر کا اندھیرے سے پہلے حالت ہو جاتی ہے اسی کو شفق کہتے ہیں، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ رات جب پھیل جاتی ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند جب رات کو اپنی چاندنی پھیلا دیتا ہے تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ یہ تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے لترکبن طبقا عن طبق، کہ تمہیں ایک نہ ایک طبقے میں سوار ہونا ہے، تمہاری حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی نیکی کی حالت ہے، کبھی بدی کی حالت ہے، کبھی اللہ کے ساتھ فرما برداری کی حالت ہے تو کبھی نافرمانی کی حالت ہے، حالت تمہاری بدلتی رہتی ہے، لیکن تمہیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، ہمارے بعض وہ لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو نہیں مانتے، ہم پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، یہ آیت میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر سجدہ ہے، لہذا بعد میں ہر ایک آدمی سجدہ کر لے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ہمارا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں ہمارے قرآن کے سامنے، سجدہ نہیں کرتے ہیں ہمارے قرآن کے سامنے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ ہمارے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بیماریاں چھپا کے رکھی ہے انہوں نے محمد کو لے کر اور محمد کے دین کو لے کر جو دشمنیاں ان کے دماغ و دلوں کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہم سب جانتے ہیں، لہذا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب کوئی خوشخبری کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تانے کے طور پر فرما رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو اتنا اجر ہے کہ جس کو بے حساب کہا جائے، بے حساب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو سورہ انشقاق پوری ہوئی، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو، اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو۔ 100 روپیہ لے کے مارکیٹ جاتے ہیں اور پرچورن کے سامان خرید کر آتے ہیں، اور اگر اسی کا حساب کاغذ میں لکھنا پڑتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، 5 روپے کی کیا لایا نے 10 روپے کا کیا لایا، پوری زندگی کا حساب جب اللہ کو دینا پڑے گا تب کتنا بھاری پڑے گا میرے بھائی۔ اس لیے اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو۔ اسی طریقے سے جب وضو کے اعضاء دھو تو بھلے ہم کو عربی میں دعائیں یاد نہیں ہے، من میں دعا کیا کرو۔ جب دانا ہاتھ دھو، اے اللہ نامہ اعمال اس دانے ہاتھ میں دئیو، بایاں ہاتھ دھو تو بائیں اپنے من میں دعا کیا کرو، اے اللہ نامہ اعمال اس بائیں ہاتھ میں نہ دئیو۔ سر کا مسح کرو تو دعا کرو، اے اللہ اس سر کو کل قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے رکھیو، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پیر دھو تو یہ دعا کرو، اے اللہ ان پیروں کو کل پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھیو، کہیں میرے پیر پل صراط پر ڈگمگا نہ جائے۔ یہ دعائیں اللہ سے کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو میں نے بے حساب اجر کر کے تیار رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے والسماء ذات البروج، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، اور آسمان میں اللہ نے بروج بنائے ہیں، آسمان میں اللہ نے راستے بنائے ہیں، اور کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ نے آسمان میں 12 راستے بنائے،
اور سورج جو روزانہ صبح نکلتا ہے وہ 1 مہینہ اسی برج میں چلتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر بڑا غور کریں گے سورج کے نکلنے کی جگہ کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنوری میں سے ایگزیکٹلی سورج جہاں سے نکلتا ہے تو فروری میں وہاں سے نہیں نکلتا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے نکلتا ہے. اگر آپ مزید غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی سورج مارچ میں تھوڑا اور ہٹ کے نکلتا ہے. چنانچہ مہینے کے اندر تو اتنا فرق ہمیں نہیں لگتا، لیکن جنوری کو اور اپریل کو یا جنوری کو یا ستمبر کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جنوری میں یہاں سے نکلتا تھا، اپریل میں وہاں سے نکلتا ہے. پتہ چلا اللہ نے آسمان میں 12 برج بنائے ہیں، ان ہر برج کے اندر 1 مہینہ سورج چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے چاند کے لیے بھی اللہ نے برج بنائے ہیں اور انہی برج کے اندر چاند بھی چلتا رہتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں کبھی کبھی کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ سورج اپنے برج میں جا رہا ہے، چاند اپنے برج میں جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے ایگزیکٹ بالکل نیچے آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتا ہے. چاند گرہن اور سورج گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس لیے بیان کیا جاتا ہے یہ برج اللہ نے بنائے ہیں. یہ برج اللہ کے کتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور اس آسمان کی قسم جو برج والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قیامت کے دین کی قسم، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. شاہد سے مراد یہاں پر جمعہ کا دین ہے اور مشہود سے مراد یہاں پر عرفہ کا دین ہے. عرفہ کا دین جو آتا ہے ذی الحجہ کو جو عرفہ کا دین آتا ہے وہ، اور اسی طریقے سے شاہد سے مراد یہاں پر جمعہ کا دین ہے. تو اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے یہاں پر کہ برج والے آسمان کی قسم، قیامت کے دین کی قسم، جمعہ کے دین کی قسم، یوم عرفہ کی قسم. یہ قسم کھانے کے بعد اللہ آپ کو قتل اصحاب الاخدود کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. یہ قتل اصحاب الاخدود کا واقعہ پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر کو آگے چلاتے ہیں. یہ ملک یمن کے اندر نجران ایک علاقہ تھا. اس علاقے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام تھا ذو نواس. ذو نواس نام کا ایک بادشاہ یہودی بادشاہ تھا. اور یہ واقعہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش کے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ملک یمن میں ذو نواس نام کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. تو بادشاہ پہلے زمانے کے بادشاہ اپنے قرب جوار میں نجومی لوگ رکھتے تھے، جو نجومی لوگ خواہ مخواہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر اور ستارے دیکھ کر بادشاہ کو خبریں بتاتے تھے. شیطان ان کے دماغوں میں کچھ ڈالتا تھا کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بادشاہ کے ساتھ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، بھلا ہوگا کہ کھوٹا ہوگا. یہ تمام نجومی لوگ ستاروں کو دیکھ کر اور اپنی من گھڑت باتوں کو ملا کر کچھ باتیں بادشاہوں کو بتایا کرتے تھے. تو ذو نواس بادشاہ کے پاس ایک بڑا مشہور اس کے پاس نجومی ہوا کرتا تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس جو نجومی کا علم ہے میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی کو سکھا کر جاؤں. اسی طریقے سے میں بڑا عمدہ جادوگری کو جانتا ہوں، میرے پاس جادوگری کا علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنا علم کسی کو سکھا کر جاؤں. لہذا آپ کی مملکت میں، آپ کی بادشاہت کے اندر اگر کوئی ذہین بچہ ہو، انتہائی دماغ کا تیز بچہ ہو تو آپ اسے میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اس کو سکھاؤں. چنانچہ بادشاہ نے اپنے مملکت میں اعلان کروا دیا. ایک بچہ ملا جو انتہائی تیز تھا. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ اب کل سے روزانہ صبح تمہیں جانا ہے اس نجومی کے پاس، وہ اپنا علم، اپنی جادوگری تمہیں دکھائے گا اور سکھائے گا، تمہیں اس کو سیکھنا ہے. یہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس، اس نجومی کے پاس جانے لگا. یہ بچہ جب اس نجومی کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب ملتا تھا. راہب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کو ماننے والے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا. جیسے آج ہم لوگ مولوی بولتے ہیں تو اس زمانے کے اندر راہب کہا جاتا تھا. اور کیونکہ اللہ کے رسول ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے تو اس زمانے کا سچا مذہب حضرت عیسیٰ کا مذہب تھا، عیسائی لوگوں کا مذہب جو سچا مذہب تھا. تو وہ راہب راستے میں رہا کرتا تھا. یہ بچہ جاتے ہوئے اس راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتا تھا تو راہب کچھ دین کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کو بھی بتا دیا کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ بچے کو بڑی تکلیف پڑنے لگی. راہب کے پاس رکتا تھا،
جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تھا تو جادوگر مارتا تھا کہ لیٹ کیوں آیا، اور جادوگر کے پاس واپس آ کر راہب کے پاس رکتا تھا، گھر لیٹ لوٹتا تھا تو گھر اس کا ابا جو تھا وہ اس کو مارتا تھا کہ تو لیٹ کیوں آیا۔ بہرحال تکلیفیں برداشت کرتا گیا اور راہب کے پاس رہ کر آہستہ آہستہ دین سیکھتا گیا، لیکن یہ سچا پکا مسلمان ہو گیا یہ بچہ، کسی کو اور کو پتا نہیں، صرف وہ بچہ جانتا ہے اور راہب جانتا ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یہ اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے۔ اس نے لوگوں کو ہٹا کر دیکھا بھائی کیا بات ہے، تو کہا راستے میں بہت بڑا شیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے راستہ روک لیا ہے، لوگ جائے تو کہاں سے جائے۔ تو اس نے سوچا کہ جس جادوگر کے پاس میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں اور جس راہب کے پاس میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں، دونوں میں سے سچا کون ہے؟ اللہ کا دین سچا کون سا ہے؟ جو جادوگر سکھاتا ہے وہ سچا ہے یا یہ راہب جو سکھاتا ہے وہ سچا ہے؟ آج امتحان لینے کا موقع ہے۔ چنانچہ اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میری مدد کر، میں یہ پتھر اس نیت سے مارتا ہوں کہ اگر راہب کا دین سچا ہو تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے، اور راہب کا دین سچا نہیں ہے، جادوگر کا دین سچا ہے تو یہ جانور نہ مرے۔ چنانچہ اس نے پتھر مارا اور وہ جانور وہیں پر مر گئے۔ بس لوگوں میں چرچائیں شروع ہو گئی کہ اتنا چھوٹا سا معصوم سا بچہ، کیا معلوم کون سے منتر جانتا ہے، کون سے علم کو جانتا ہے کہ اس کو پڑھ کے اس نے پتھر پھینکا تو اتنا مضبوط جانور مر گیا۔ پورے علاقے میں اس کی واہ واہ ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس بیماریوں کا علاج کرانے آنے لگے۔ تو اس کو بلاتا اور کہتا اگر تو سچا مسلمان ہو جائے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تجھے شفا دے دے۔ تو وہ کہتا کہ میں سچا مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو کتنے لنگڑے آدمیوں کو ہاتھ پھیرتا، اللہ کا نام لے کے اللہ شفا دے دیتا۔ کتنے بدن میں کوڑی لگے ہوئے آدمیوں کو اللہ کا نام لے کر اور مسلمان ہونے کا وعدہ لے کر ہاتھ پھیرتا، وہ سچے ہو جاتے۔ اب تو یہ بات رفتہ رفتہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بتایا کہ کون آ گیا ہے ہمارے ملک کے اندر ایسا جو ہمارے لوگوں کو اپنے دھرم سے نکال کر دوسرے دھرم میں لے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لایا جائے۔ جب لایا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس بچے کو ہم نے جادوگری سیکھنے بھیجا تھا۔ چنانچہ اس کو کہا کہ بتا تجھے یہ دین کس نے سکھایا؟ بہت اس بچے کو مارا گیا، تب جا کے اس بچے نے بتایا کہ مجھے فلاں راہب نے سکھایا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا اور جتنے لوگ بیماری سے ٹھیک ہوئے تھے ان تمام کو بلایا، اور اس بچے کے سامنے بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو مار ڈالا، راہب کو بھی مار ڈالا اور جو لوگ صحیح سالم ہوئے تو ان کو بھی مار ڈالا، اور بچے کو مارنے کا ارادہ کیا۔ کتنے تیر اس کے بدن پہ مارے لیکن اس کو کچھ ہوا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اپنے لوگوں کو کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ کسی پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو۔ جب لوگ اس کو اٹھا کر بڑے اونچے پہاڑ پر لے گئے تو بچے نے دعا کی، اللہ میں تو جانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ بادشاہ نہیں جانتا، اللہ ان کو سمجھا دے۔ چنانچہ پہاڑ نے اتنی زبردست حرکت کی، بچہ محفوظ رہا، تمام لوگ پہاڑ کے نیچے گر گئے۔ یہ بچہ محفوظ رہ کر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا سپاہیوں کا کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے مار دیا ان کو۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو اٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور سمندر کے اندر ڈبو کر وہیں پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ چنانچہ لوگ لے گئے اس کو، اور اس بچے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو کشتی پلٹ گئی، تمام لوگ ڈوب گئے، بچہ محفوظ رہ گیا، بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اور کوئی ترتیب سوچی مارنے کی، بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہے مجھے کتنا ہی مارنے کی کوشش کرو مجھے نہیں مار سکتے، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ہی ترکش کا ایک تیر نکالو اور اس تیر کے اوپر کہو کہ اس بچے کے رب کی قسم، اس بچے کے رب کی قسم، یہ بول کے میرے اوپر تیر چلاؤ، میں مر جاؤں گا۔ اور سنو، لیکن یہ کام تمام لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، پورے مملکت کے سامنے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے دربار بلایا اور پورے دربار کے بیچ میں بادشاہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کہا کہ اس بچے کے رب کی قسم لے کر میں کہتا ہوں کہ یہ تیر بچے پر کام کرے۔ چنانچہ وہ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا اور بچہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ لیکن الٹا کیا ہوا؟ جو لوگ نظارہ دیکھنے آئے تھے تمام نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور تمام نے اسلام قبول کر لیا،
تمام لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا. اب بادشاہ سے رہا نہیں گیا تو بادشاہ نے کہا تمام گلی کوچوں کے اندر بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں, اس میں لکڑے ڈالے جائیں اور آگ لگائی جائے, اور ہر ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے پوچھا جائے کہ تجھے ایک اللہ کو ماننا ہے یا اس بادشاہ کو ماننا ہے. اگر وہ مانتا ہے بادشاہ کو تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو اس کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیا جائے. وہ ذو نواس بادشاہ, اس نے ایک دن میں 20,000 لوگوں کو اس آگ کے اندر ڈالا تھا. اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا قتل اصحاب الاخدود. اخدود عربی کے اندر کہا جاتا ہے کھائی کو, بڑی بڑی کھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کھائی والوں کا قصہ تمہیں معلوم ہے؟ وہی قصہ جو میں نے پورا آپ کے سامنے بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ بادشاہ میں تیری بات مانتا ہوں. تمام لوگ آگ میں کود گئے لیکن کسی نے بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا. ایک عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر کھڑی تھی, ابھی ششوپن میں تھی کہ کودوں کہ نہ کودوں. اللہ نے اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور وہ بچہ بول رہا ہے ماں کیا سوچ رہی ہے تو؟ تمام لوگ کود گئے, تو حق پر ہے پھر سوچتی کیا ہے, کود جا تو اس کے اندر. وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اس میں کود گئی. طبرانی کی روایت میں لکھا ہے کہ ان ایمان والوں کی قربانیاں ان کو مرنے کی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی. یہ لوگ جیسے ہی آگ میں کودے اس سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو قبضہ کر لیا. اس لیے ان کے جسم کو آگ میں جانا اور تکلیف کو برداشت کرنا یہ ان کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا. موت کے کنویں میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی روح کو قبضہ کر دیا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, یا اصحاب الاخدود قتل کیے گئے. النار ذات الوقود, جس آگ کو انہوں نے روشن کیا تھا. اذ هم علیہا قعود, اسی کے پاس یہ لوگ بیٹھ کے مسلمانوں کے اندر گرنے کا نظارہ دیکھ رہے تھے. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, مومنین کے ساتھ جو یہ ہو رہا تھا یہ پورا نظارہ دیکھ رہے تھے اور ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. آگے اللہ اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے تو مسلمانوں کو ڈال دیا کھایوں کے اندر, یہ لوگ تو جل کے مر گئے. لیکن اسی آگ کو اسی بادشاہ کی پوری مملکت کے اندر ہم نے پھیلا دیا اور تمام لوگ وہیں پر مر گئے. یہ ذو نواس بادشاہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا, بعد میں کسی سمندر میں ڈوب گیا آگ سے بچنے کے لیے. اللہ نے اسی سمندر کے اندر اس کو غرقیاب کر دیا جس سمندر میں اس نے بچے کو ڈبونے کی کوشش کی تھی. اللہ نے اسی سمندر کے اندر اس کو ڈبا دیا. اللہ نے یہ قصہ بیان کیا. اس سورت کا نام سورہ بروج ہے اور اسی وجہ سے یہی قصہ اس سورت کا اصل مقصود ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو, ایمان کے ساتھ دنیا میں جینا اتنا آسان نہیں ہے. یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. ہاں, اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی, اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی, اور کہ بھی اللہ نے اتنی بڑی بڑی جنت بنا رکھی ہے, مجھے اور آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے گی, قربانیاں دینی نہیں پڑے گی. مجھے اور آپ کو, میرے باپ داداؤں اور میری نسلوں کو قربانیاں دینی پڑے گی. یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی قربانیاں تھی, تب جا کے یہ دین بڑی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی تو یہ دین ہم اپنی اولادوں اور نسلوں تک پہنچا پائیں گے, ورنہ بزدل بن کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں تو نہ خود دین کی کوئی خدمت کر پائیں گے, نہ اپنے دین کو حفاظت کے ساتھ اپنی اولاد اور نسلوں تک پہنچا پائیں گے. پھر اللہ کے وعدے بھی, اللہ کے وعدے کے ہیں کہ دین کے راستے کے اوپر کٹھنائیاں ہیں, لیکن ان کٹھنوں کو برداشت کرتے ہوئے تم چلو گے تو آگے میری نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی, میری نصرتیں تمہارا انتظار کر رہی. جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. یعنی تو اپنے اندر بدر جیسا ماحول پیدا کر. پہلے بدر میں جو ماحول تھا, کل 17 رجب تھا نا میرے بھائیوں, 17 رجب وہی یوم بدر تھا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 مسلمانوں کی فوج کو اللہ نے 1000 کے لشکر کے سامنے زبردست فتح عطا فرمائی تھی. مشکل سے 12 یا 13 مسلمان شہید ہوئے, 70 مشرکین مکہ مارے گئے, 70 مشرکین مکہ قید کیے گئے. اسلام کی پہلی جنگ, ایک طرف 313 ایک طرف 1000 کا لشکر, مسلمان مشکل سے 12 یا 13 شہید ہوئے, ان کے 140 آدمی کام میں آئے. 140 آدمی جس پہ 70 مارے گئے, ابو جہل بھی اسی میں مرا, اور 70 آدمی, اور یہ 70 جو مرے گئے تھے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے. 17 رجب ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے فضائے بدر پیدا کر,
تیرے ماحول کے اندر بدر جیسا ماحول پیدا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کے لیے بھی فرشتے اتار سکتے ہیں جیسے بدر میں اتارے تھے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار بھی لائن لگا کر آج بھی فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم آپس میں ہی لڑنے میں اونچے نہیں آتے میرے بھائی. کبھی فرقوں کے نام پر, کبھی بٹوارے کے نام پر آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں. دشمن ہماری آپسی اختلاف کا فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے. تو دین اتنا آسان نہیں ہے, جنتیں اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہیں. اس دنیا کے اندر اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو قربانیاں تو دینی پڑیں گی میرے بھائی. بغیر قربانیوں کے دین محفوظ رہے یا ہماری نسلوں تک پہنچے, یہ خواہ کی خام خیالی ہے. لہذا یہ خیالی پلاؤ نہ پکائیں, اس سے پہلے اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار کریں. اسی کو اللہ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض, اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ جانتا ہے, تمام چیزوں پر نگران ہے کہ میرے ایمان والے بندے کو ایمان کی وجہ سے ستایا جا. ان کے اذان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جا رہی ہے, ان کے نمازوں کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے میرے بھائیوں. تو کہتے ہیں اللہ واللہ علی کل شیء شہید, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مت سمجھو اللہ اس وقت بدر کے ماحول کو جو دیکھ رہا تھا وہ اللہ آج بھی وہی. اس اللہ کی طاقت میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں آئی. اللہ وہی ہے, اس کی طاقت بھی وہی ہے. آج بھی وہ میری اور آپ کی نصرت کر سکتے ہیں, وہ نگہبان ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جو لوگ, آگے اللہ فرماتے ہیں, جو ہمارے مومن بندوں کو اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں, ثم لم یتوبوا, پھر وہ توبہ نہیں کرتے, فلہم عذاب جہنم, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے اوپر جلنے کا عذاب ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے میرے بھائی. تو یہ صورت ہے. آگے پھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے تو ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے سے نہری جاری ہوگی. ذالک الفوز الکبیر, یہی تو بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان سے کہیے کہ مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لو کہ ان کا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا. ارے جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر تم چھوٹ نہیں پاؤ گے. ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید, وہ پیدا بھی کرتا ہے, وہ موت بھی دیتا ہے. وہو الغفور الودود, وہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف بھی کرتا ہے. اور الودود, محبت بھی کرنے والا, وہ ایمان والے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. ذو العرش المجید, عرش مجید کا مالک ہے وہ. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. میرے بھائیو, اگر تمہارے دشمنوں کو اللہ خالی اتنا کہہ دے کن فیکون, وہ ہو جا, بس ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو زلزلے میں ان کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن ہم ایسا ایمان تو بنائیں, ہم ایسا ایمان تو بنائیں کہ یہ ہاتھ جب آسمانوں کے اوپر اٹھے تو اللہ بھی کہتے کہ اس ہاتھ کو واپس لوٹانے میں مجھے شرم آتی. ایسے ایمان تو اپنا بنائیں, اللہ ایسا ایمان ہم سب کا بنائے. تو ذو العرش المجید فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہارے پاس لشکروں کا قصہ آیا؟ کون سا لشکر؟ فرعون کا لشکر, سمود کا لشکر, بڑے بڑے لشکر تھے. اتنی زبردست طاقتیں تھی کہ اپنے ہاتھ کے ناخون سے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے. آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں ملک شام کے علاقے کے اندر. جا کر دیکھو کہ کیسی مضبوط قومیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہواؤں کے اندر ٹکرا کر ان کو موت دی تھی. ہوائیں ایسی چلائی کہ یہ لوگ آپس میں ٹکرا کر مر گئے. اور کتنے میرے بھائی 25 فیٹ کے آدمی تھے. بعد ہمارے قوم امالیکا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو 40 فیٹ کے آدمی تھے. ایک آدمی اگر کسی وجہ سے پڑا ہوا رہتا تھا تو گزرنے والے کو کہتا تھا بھائی جاتے جاتے دیکھنا میرے پیر پہ زخم آیا ہے تو وہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. اتنے لمبے چوڑے آدمی تھے قوم امالیکا کے. اتنی بڑی اور مضبوط قوموں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپس میں ٹکرا کر مار ڈالا صرف ایک ہوا کے ذریعے. ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم جو چاہتے کرتے ہیں. فرعون کا قصہ, سمود کا قصہ, بل الذین کفروا فی تکذیب, یہ لوگ ہمیں جھٹلانے میں بہت آگے جا چکے تھے. واللہ من ورائہم محیط, اللہ ان کے پیچھے ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا. تو ہمیں معلوم ہے ابھی جو تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے. فی لوح محفوظ, یہ لوح محفوظ کے اندر ہے.
اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ اب لوح محفوظ کیا ہے تو اس کی دو روایتیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ جس میں اللہ نے قرآن رکھا تھا، لوح محفوظ ہے کیا؟ تو کہتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر پورا لوح محفوظ ہے۔ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر پورا لوح محفوظ ہے۔ عبد الرحمن بن سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن خود حضرت اسرافیل بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اللہ اجازت دے۔ ان کی دو آنکھوں کے بیچ میں پورا لوح محفوظ ہے۔ پھر لوح محفوظ اللہ نے بنا کے کیسا رکھا ہے تو پوری روایت میں آپ کو سامنے سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے بیچ کی جتنی لمبائی ہے اتنا بڑا لوح محفوظ ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ اس کے دونوں کنارے اللہ نے موتی اور یاقوت سے بنا کے رکھے ہیں، اور اس کے دونوں پٹھے اللہ نے سرخ یاقوت کے بنا کے رکھے ہیں۔ لوح محفوظ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کا قلم نور ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی اصل فرشتے کی گود میں ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہے، اور طبرانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے، اور اس کے صحیفے اللہ نے سرخ یاقوت کے بنائے ہیں، اور اس کا پورا قلم اور کتابت اللہ نے نور سے کی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود لوح محفوظ کو دن میں 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو دن میں خود 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ جلاتا ہے، وہ اللہ عزت بھی دیتا ہے، وہ اللہ ذلت بھی دیتا ہے، جو چاہے وہ اللہ کرتا ہے۔ فعال لما یرید، کیونکہ اس کے پاس تمام چیز کا پاور ہے۔ اسی لیے ہم بندوں کو بھی اسی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونے والا بنائے۔ ایمان والوں کی اور صاحب ایمان کی اللہ خوب حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔